اگر مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کوئی لڑ بجوا رہا ہے پڑھنا ہو تو ایک ایسا تھرمامیٹر دماغ کو سیٹ کر دے کہ نماز کے ٹائم ہوتی کیوں ایسی کریں گے اس پہ چینی ناک میں دم ہو جائے گی سیدھا مسجد میں یا بدن میں ہی ایسے گھوسے لگا دیں گیس کے کبھی ادھر لگ رہا گھوسا کبھی ادھر لگ رہا کبھی ادھر مروڑے کبھی ادھر مروڑے وہ ہو گیا جائے گا نماز کے ٹائم نہ نماز پڑھی تو مروڑے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اللہ کو قدرت ہے نہیں ہے ساری وہ کچھ بھی کر سکے لیکن پھر بھی پڑھے لے لیکن پڑھنا نہ پڑے پھر مرضی بھائی لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ بات بتا دی تبین الرشد من الغی کہ رشد ہدایت سیدھا راستہ گمراہی ضلالت میرا نبی سے بالکل ممتاز ہو چکا ہے واضح ہو چکا ہے نکل چکا ہے یعنی آج بھی یہ جان رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ جو ہے ٹیڑھا راستہ ہے ایسا نہیں ہے پتہ نہیں ہے ایک آدمی تو ہے دودھ پی رہا اور ایک منہ پی رہا اسے پتہ نہیں ہے دودھ ہی ہے اور منہ ہی ہے ایک آدمی بادام شیک پی رہا اور ایک شراب پی رہا اسے پتہ نہیں ہے وہ یہ کیا چیز ہے بادام شیک میں ذائقہ بھی ہے خوشبو بھی ہے طاقت بھی ہے اور شراب میں پاگل پن بدبو سڑی ہوئی چیز پینے میں بھی اچھی نہیں لگ رہی لیکن جان بوجھ کے کر رہا کوئی ایسے زبردستی اس کو کوئی ٹھیک ہے نہ پیوے بادام شیک تو نہ پیوے دودھ نہ پیوے جوس تو بہت پی لے شراب پی لے اور بولا کر رہا تیری مرضی لیکن اپن تو دے رکھی تھی پتہ تو ہے ایسے ہی ایک آدمی تو ہے جو بادام کھاوے چرغوزے کھاوے پستے کھاوے سونف اور مشری ملا کر ایک مرکہ جوڑی کرے گلا مار لے اس کا پیٹ بھی صاف ہو رہا دماغ میں بھی تازگی آ رہی دل میں بھی تازگی آ رہی انہیں اور ایک وہ ہے جو اس نے جو ہے وہ جو گٹکے ڈال رکھے جیب اور دل باغ اور کبیر پتہ نہیں کیا کیا جب جی کرے نکال لے اور سڑے لوگوں میں رکھ لے جو پتہ نہیں ہے اور نہیں پتہ تو اس کا وہ دکھا دو اسے بیڑی کا منڈل یا کبیر کا پاؤچ دکھا دو دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا اور کیا بنا ہوا اس کو بنا ہوا بھی ہے کینسر بنا ہوا ہے نہیں ہے اور نیچے لکھا ہوا کھا لے سڑ کے مرے گا ایسا برباد ہو کے مرے گا کہ چھکے چھوڑ جائیں گے ہنی کارک ہے تیری صحت برباد ہو جائے گی اس میں ٹکڑے ہو کے مرے گا سڑ کے ہے لکھا ہوا صاف نہیں اس میں ہنی کارک انگریزی میں جو ہے لکھا ہوا کہ تیری صحت برباد ہو جائے ستیہ ناش ہوگا تیرا بیٹا برف ہو جائے گا تیرا کھا لے صاف لکھا ہوا لیکن جان بوجھ کے ہی تو کر رہا یہ انجانے میں کر رہا ہے جان بوجھ کے کر رہا اللہ نے کہا قد تبین الرشد من الغی کہ سیدھا راستہ بھی اور ٹیڑھا بھی ہدایت بھی گمراہی بھی دونوں بالکل نکل چکے ہیں اب کیا زبردستی ہوگی بھائی سے تو تیری مرضی پھر آگے نے کہا اللہ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ جو شیطان کا بار بار انکار کر رہا ہے طاغوت کا یعنی اللہ کے نافرمان جو اسے غلط راستے پر لے جانا چاہ رہے ہیں وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے نفس بھی ہو سکتا ہے کوئی غلط دوست بھی ہو سکتا ہے غلط دوست نے یاری میں گلے میں ہاتھ ڈال کر میں چل وہ اچھا تو کیا کریں گے بد کی بات کھیل لیں گے تاش کے پتے پٹیں گے اب جو یار مجھے معاف کر دے ہم نہیں کرتے بد کی بات کھیل لوں گا تاش کے پتے پٹوں گا تیرا برباد ہوگا میں نماز کروں گا نہ تلاوت کروں گا پھر میرا ذکر میں بھی جین لگنے کا ہے اس لیے میں نہیں کھیلتا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ منع کرو
انکار کر دیا. اور وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر بار بار ایمان لا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے. اور جہاں کوئی موڑ آیا اور شیطان نے، برے دوست نے اور اس کے جی نے کچھ کہا، نکل میں کیوں نہیں کرنے کو، یہ غلط کام ہے، اس میں تو پٹ ہو جاؤں گا. کان میں چہرے کسی نے لون لے لیں، اور اگر لے لیا تو کہاں چلے گیا، اور یہ جنت میں لون لے کے جنت پہنچ جائے گا. اگر مومن ہے، اللہ نے کہہ رکھا ہے اللہ نے جنت میں. اگر مومن ہے اور لون لے لیا تو اللہ سے اس کی لڑائی ہوگی، وہی لڑائی. اب کاروبار کر کے دکھا دو. اور اگر تیرا کاروبار بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ تم مومن نہیں، عبد الرحمن ضرور ہو، عبد الرحیم ضرور. اس لیے کہ اللہ نے شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے اعلان جنگ ہے. سود پہ کاروبار کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ سے بھی اور رسول سے بھی، دونوں سے اعلان ہے. ایک بندہ بچانے نماز پڑھاتی تھا، نیک آدمی تھا، اس کو 40,000 روپئے کافی دنوں کی بات ہوگی، 25 سال کی بات ہوگی، 25-30 سال پہلے 40,000 روپئے قربانی رکھے تھے. اب وہ 40,000 میں باپ دے رہا تھا اور اس میں محنت کرے تھا، اللہ اس میں اسے نفع دے دیتا. سال بھر گزار کر کے پھر اس کو 40 بچے لے جاتے، پھر لے لیتا. کئی سال سے ایسے ہی کر رہا تھا. کسی نے اسے پٹی پڑھا دی، بس 40,000 کے چھوٹے چھوٹے وغیرہ جو بڑا باغ بتا اس لیے اتنے گائے پیسے تو ہے نہیں میرے پاس. چلو دلا کر آ گئی، لے کے چلا گیا آڑتی. آڑتی نے دے دی اسے سود کے ساتھ کہ مال کہیں اور نہیں بیچے گا، بیچے گا ہی. اور اگر کہیں 100 روپئے کا بھی بک رہا ہے تو میں لوں گا 90 کا. آڑت اگر کہیں اتنی کٹ رہی تو میں اتنی کاٹ لوں گا، جو میرے پیسے برت رہا بھائی. اور اگر رہ گیا پورا مال نہیں ہوا، پیسے بچ گئے تو اتنا لوں گا سود. پٹی بڑھا دی، لے آیا جا کے بڑا باغ خرید لیا تھا، بہت بڑا باغ. اب جو اس میں فصل آئی ہے تو پتوں کی جگہ بھی آم ہی لگ رہے، بھر کا فصل آ گئی اور دام کچھ بھی نہیں. ٹرک کے ٹرک بھر کے جا رہے، پیسے تھوڑے سے. ٹرک کے ٹرک بھر کے جا رہے، کچھ بھی نہیں. باہر کرنے کے پیسے مشکل ہو گئے. بات کیا وہ 40,000 بھی گئے اور قرضے میں بھی گئے. ہم کر کیا کریں، ہو گئی اللہ سے اعلان نہیں نا. پتہ چلے یا نہ چلے، یہ تو اللہ کی محبت کی بات ہے. کسی کو بتا دیں تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. ڈیل لے لیں، کرتا رہے، کیا کرتا ہے، کہاں تک جا گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اسے سرکشی میں ڈھیل دینے، وہ ٹانگ ٹوئیاں کرتا پھرے، ٹانگ ٹوئیاں کرتا پھرے. کیوں؟ ہدایت روشنی ہے یا گمراہی روشنی ہے؟ روشنی کیا ہے؟ اور جو اللہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ ہدایت کے راستے میں، گمراہی کے اندھیرے میں، روشنی میں. اللہ نے کہہ دیا میرا کمرہ ہے، زمین میرا فرش اور آسمان اس کی چھت، ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں رہ رہے تم. ہم جیسے ہیں ویسے ہمارا کمرہ. اللہ جس سے ان کا کمرہ بھی بڑا. اللہ نے کہا کہ تم اس کمرے میں رہ رہے میرے، تمہارے میں ہمت ہے تو نکل کے دکھا دو. ہے ہمت؟ اللہ نے کہہ دی یہ بات قرآن میں. یہ کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے انسان اور جنات کی جماعت، کان کھول کر سنو، اگر تم آسمان و زمین کے تنابوں سے باہر جا سکتے ہو تو باہر جا کے دکھاؤ، چلے جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان،
نکل ہی نہیں سکتے بڑے قدرت کر، تمہیں قدرت ہے ہاں گر گیا زمین سے نکل گیا، زمین سے اگر بھاگ گیا سمندر میں گر جائے جاتا ہے، سمندر بھی زمین بھائی، یا آسمان پہ سمندر وہی زمین بھائی، اس کے اوپر بھی آسمان چھایا ہوا، تو اللہ کے فرش سے، اس کی زمین سے، اس کے آسمان سے، اس کمرے سے باہر نکل نہیں سکتا ہے۔ جب اتنی طاقت نہیں ہے تو کیوں کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی اس کے گھر میں، اس کی زمین پر، اس کے کمرے میں کیوں کر رہا ہے نافرمانی؟ عقل کی بات ہوگی۔ اللہ نے کہا تمہیں دونوں پہ میں آگ چھوڑ دوں گا، یرسل علیکما شواظ من نار، آگ کی ایسی تبش چھوڑوں گا تمہیں کہ چھکے اڑ جائے گا تمہارے، اور دنیا میں چھوڑ دے۔ یہ جو حسد کی آگ جلتا نہیں آدمی، کینہ کپٹ کی آگ میں نہیں جلتا، جو رسم و رواج کی آگیں اس میں جل رہے ہیں، رسموں کی آگ میں جل رہے نہیں جل رہے، بچے جوان بیٹھے ڈھونڈتے پھر رہے، آدمی مل جائے، لڑکے مل جائیں، جوان مل جائیں، مل رہے جوان، آدمی مل رہے، انسان ڈکیت مل رہے، چور اچکے مل رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے بغاوت کر کے سنتوں کا جنازہ نکال کر رسموں کو پکڑ لیا کہ یہ پنڈتوں کی رسم ہے، یہ جو ہے یہ چماروں کی، یہ کنجروں کی، یہ بھنگیوں کی، اور یہ گوجروں کی، یہ ڈاکٹروں کی رسم ہے۔ چلو بھائی چلو ادھر کو جدھر ہوا ہو جدھر کی، چلو ادھر کو ہوا جدھر، چلو ادھر کو ہوا جدھر کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہیز لے رہے نا، ان کا گھر بھر جا جہیز لے گئے، اور ہم نہیں لیں گے تو ہم کیسے ہی لیں گے؟ گھوڑا پال کے بھی ہم نے اتنا گھوڑے کو پالا پڑھایا سدھایا، تو گھوڑے کے پیسے بھی نہیں ملے ہمیں، تو ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ پہاڑ پلا پال کے پڑھا کے اسے گھوڑے کو ہم نے کیا کرا ہے؟ گدھے کا، یہ گدھے کے دام لگاؤں گے، دیکھ بھائی وہ گدھا انجینئر ہے، دیکھ یہ گدھا اتنا بڑا لکھا ہے، پھر یہ اتنی کار چاہیے اس کے لیے، اتنا پیسہ چاہیے اور اتنا جہیز چاہیے، دین ہے تو بھائی سنت ہے، نبی کا طریقہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم، جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اندھیرے میں کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ جان بوجھ کے کر رہے نہیں، نتیجہ کیا نکل رہا؟ گھر آباد ہو رہے، محبت ہے کرو، یہ ڈکیتوں کی اولاد بہادر نہیں بنے گی، پھر کیا نتیجہ نکل رہا؟ زندگی کے ہر موڑ کو ہم نے جو ہے نبی کے طریقے سے ہٹا کر کے کون سے سکون حاصل کر لیا، کون سے تیر مار لی۔ اللہ نے کہا ہوش میں رہو، دیکھو اس دنیا میں امتحان قدم قدم ہوتا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے وہی کہہ دیا تھا کہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی مت مارو، قرآن میں ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں انہیں گمراہ کروں گا، اپنا پورا زور لگاؤں گا، اے اللہ میں اتنے لے لوں گا کہ اکثر ناشکرے ہوں گے، ان میں سے اتنے کھینچ لوں گا اپنے ساتھ میں، اکثر ناشکرے ہوں گے، لیکن وہ ناشکرے پاگل ہو گئی نا، عقل نہیں ہونے کی انہیں، عقل ہوگی، سوچ سمجھ کے پوری عقل کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ گریں گے جا کے جہنم میں، پتہ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، سارا پتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا جو پل پل قدم قدم طاغوت چاہے شیطان ہو، چاہے نفس ہو، چاہے برا دوست ہو، وہ بھی طاغوت کا برا دوست، برا ہم نشین جو غلط راہوں پر لے کے چل رہا ہو، یا زمانے کا رسم و رواج ہو، یہ بھی طاغوت ہے۔ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اللہ پر ایمان کے ساتھ چلتا رہا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت مضبوط حلقہ پکڑ لیا، اور یہ حلقہ ٹوٹنے کا نہیں، نہ یہاں ٹوٹے اور نہ قبر میں ٹوٹے نہ میدان حشر میں ٹوٹے، مضبوط حلقہ ہے، یہ اللہ کا حلقہ ہے جو پل پل طاغوت کا انکار کرتا رہا، شیطان نفس سے مقابلہ کر کے چلتا رہا اور ایمان کے ساتھ چلتا رہا، اس کا لے کے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ رکھا ہے، پھر اس کا کوئی بال بھی کام نہیں کر سکتا۔ دنیا میں حالات اسے دیکھیں گے اور رخ موڑ کے چلے جائیں گے، اور یہ سارے حالات میں
ایسا جمع ہوا ہوگا کہ زمانے میں دیکھتا رہے گا وہی ابھی اللہ کا بندہ کرے. ایک تھے جودھ پور میں ایک حاجی جی، عبدالغفور نام تھا، تیل بیچنے بیچارے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے تھے، مج گئے تھے. اور دین کا رنگ جو چڑھتا ہے وہ صحبت سے ہی چڑھا ہے. اگر آج بھی رنگ کی دکان پہ چلا جائے اور رنگ کی پڑیاں دیکھا، رنگ کے ڈبے دیکھا، دیکھتا ہے جسے پتا ہے کالا ہے، پیلا ہے، لال ہے، ہرا ہے، نیلا ہے، سرخ، گلابی، فیروزی، اسے سارے رنگ پتا ہے اسے، لیکن چڑھے گا کہاں؟ چڑھے گا رنگریز کے یہاں، جس نے پانی میں گھول رکھا اور وہ ڈال رہا کپڑے، وہاں چڑھے گا رنگ. یہاں رکھا رکھا ڈبوں میں چڑھ جائے گا، اسے سارا پتا، رنگ نہیں چڑھنے کا ہے. ایسے ہی دین کا رنگ دینداروں کی صحبت سے چڑھتا ہے. ویسے تو اسے پتا نماز میں بھی، نماز جو ہے بھائی فرض ہے، نماز روزہ بھی فرض ہے، اور ماں باپ کی بات بھی ماننی چاہیے. بھائی گھر والی سے محبت سے پیش آنے سے بہن کے یہاں بھی جانا چاہیے. بہن بھی ایک ہمارے باپ کی تو اولاد ہے، وہ بھی باپ کی نشانی وہاں بھی جانا چاہیے. خوبیاں سے بھی اسے پتا ہے سارا، لیکن کر رہا کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ رنگ نہیں چڑھا ہوا ہے، دین کا رنگ نہیں چڑھا ہوا ہے، انسانیت شرافت کا رنگ نہیں چڑھا ہوا. تو حاجی عبدالغفور وہ بیچارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے تھے، ان کو رنگ چڑھ گیا دین کا، اور انہوں نے طے کر لیا اور برادری سے کہہ دیا دیکھو بھائی میں تو چلوں گا دین میں، اور اگر تم دین سے ہٹ کے چلو گے تو میرا تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے. تو اپنے گھر خوش، میں اپنے گھر. کچھ لوگ بیچارے ایسے ہی مل گئے، بھائی اچھے برے سبھی ہیں دنیا میں، جیسے روح ویسے فرشتے ہیں. آدمی جیسے نیت کر لے ویسے ملنے شروع ہو جاؤ. اگر آدمی اچھی نیت کر لے تو اچھے لوگ ملیں گے، یہ سوچے کہ مجھے اچھوں سے رابطہ کرنا تو اچھے ملتے رہ جائیں گے اسے. اور اگر یہ طے کر لیں تو ان ملاؤں سے طاقت ہو رہا ہے، مجھے کیا ملے گا ملاؤں سے. ایک ملک کے صدر کو پھانسی لگنے لگی، پھانسی لگنے لگی. آخری وقت میں اس سے کوئی خواہش ہے کہاں وہ شیو کروں گا، وہ جیل میں تھا، گاڑی بڑھ گئی اس کی، تو شیو کروں گا. اور مسلمان یہ شیو کسی نے کہا میری وہ چاہیے، لیکن مولوی کی شکل لے کے نہیں مرنا چاہتا ہوں. ویسے مر گیا، پھانسی لی. بھائی جیسے اسے تعلق ہوگا ویسے ان کے ساتھ میں جا گا، ویسے سے تعلق ویسے ہی محبت، وہ ویسے مل بھی جائیں گے، ویسے جیسے چاہے گا ویسے ہی مل جائے گا اسے اس دنیا میں. تو حاجی عبدالغفور کو بھی ایک لوگ مل گئے. اب جب ان کی لڑکی جوان ہوئی، انہوں نے اپنے کسی دوست سے کہا ہم نے جوان ہو گیا، ہاں نکاح کر دیا، میری بچی بھی جوان ہوئی، کچھ حالات ہوتا تو لڑکے کو کہہ دو حاجی جی کی لڑکی سے نکاح ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. گھر میں دینی ماحول تھا ہی، اور بلا کے نکاح پڑھ کے اس کی رخصت کر دی. اور برادری والے ناک کٹ گئی، ناک کٹ گئی، ناک کٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ برادری کے چودھری بیٹھتے کہ منگنی ہوتی، دعوتیں چڑھتی، پیسے ہوتے، چوڑیاں ہوتی اور کنگنے ہوتے اور مہندی ہوتی اور یہ ہوتا، بار بار چودھری کو بلایا تھا، ان کے سامنے ناک رگڑی جاتی، کچھ بھی نہیں ہوا. ان کی ویسے ناک کٹ گئی ساروں کی. انہوں نے کہا حاجی سے چولہا وہ بند، یعنی چولہا پانی لوٹا پانی سب بند کر دیا. کر دو ذکر آج تو کوئی اور ہے. اب انہیں کوئی دعوت میں نہیں پوچھا، وہ بھی نہیں جاتے. انہوں نے کون پوچھا نہیں، انہوں نے بھی نہیں پوچھا، اس میں ایسے کر دیے. یہ لوٹا پانی بند ان کا، اپنے خاندان کا، کیا فرق پڑے اس سے. بیچارے اپنا تیل بیچتے تھے، تیل بیچتے رہے، گزارا گھر کا چلتا ہی تھا. ایک ٹائم آیا تو لڑکا جوان ہو گیا. انہوں نے ایک دوست سے کہا کہ لڑکی جوان ہو گیا، نکاح پڑھ دیں. میرا لڑکا جوان ہو بھی آ جاؤ لے کے، اس دن آ جائے، بس یہ بھی آنا، بس اصل کی معلوم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. لڑکے کو لے گئے وہاں اور نکاح کر کے لڑکی لے آئے. کون گیا پھر اور آگ لگی تن بدن میں، کوئی لکھا ہو گیا بھائی اس کا گھر بستا جا رہا، ہم نے اس کا لوٹا پانی بند کرا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ہر ایک کو ایسے مل جاتے تھے. انہوں نے اپنے سارے بچوں کو ایسے ہی کر دیا آدمی نے. اب یہ جھک مار کے رہ گئے. اور پھر اکٹھے ہوئے
ارے بھائی یار حجی جو کر رہا ہے یہ صحیح کر رہا، اور بتاؤ کتنے پیسے خرچ ہو رہا ہمارے، اب اچھے مل رہے جان دوں تم، رشتے بنے آباد ہوئے نہیں ملے دل، وہ جتنا ڈیکوریشن تھا سارا ختم ہو گیا۔ بے اگر دل نہیں ملے شادی کے بعد، اور جو ڈیکوریشن پہ اس نے 2.5 لاکھ روپے خرچ کرے وصول ہو گئے کیا؟ اس کے علاوہ جو اس نے پوری ملا لی کھانا کھلا دیا اس میں وصول ہو گیا۔ یہ جتنے پیسے اوپر کے گئے تھے چل تھوڑا بہت جہیز لے لے گا تو واپس، جو مہر ہی لے لے گا وصول کر لے گا، لیکن یہ جو لاکھوں لاکھ 10 لاکھ تو اڑا دیے، ان کا کیا کریں گے؟ کہاں گئے؟ مل گیا کچھ؟ تو ان کی کوئی بات آئی تو حجی صحیح کرے، حجی کے بعد آئے کہ معاف کر دو، اور کوئی ایسی کمیٹی بنا دو، کوئی ایسا نظام بنا دو، انہوں نے پھر نظام بنا کر دے دیا انہیں، بس ٹھیک ہے۔ نکاح کے موقع پر صرف 5 آدمی جامیں، ذمہ دار مسجد میں بیٹھ کے نکاح ہو جاؤ، مچھی لے کے گھر آؤ، روٹی گھر آ کے کھاؤ، لونڈی والے کے ہاں کھانا یہ تو غلط کمینوں کا کام ہو، جو ذلیل لوگ ہوں جو عورت کے ہاں مال کھا رہے جائیں، شریف آدمی بھی کھا عورت کا مال، عورت کا مال جو کھا رہے جا کے تو ذلیل لوگ ہیں۔ اور ہمیں یہ ذلت اتنی پسند یہ ذلت اور یہ کمینہ پن اتنا پسند کہ پہلے ہی بھیج رہا، میرے مہمانوں کو خوش کر دیا، بھائی کمینے کہیں گے تیرے کو کیسے رکھی دعوت، کیا مطلب؟ کیا اپنے مہمانوں کو وہاں کیوں کھلا رہا، اپنے گھر نہ کھلا، شریف آدمی دوسرے گھر کھلاؤ اپنے مہمان کو لے جا کے، کیوں بھائی؟ مہمان ہمارے یہاں آیا اور جب ٹائم آیا تو چلے گئے آری بھائی یہاں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا فینا آدمی مہمان کو ٹائم پر ہوتے جب پر ہری بھائی گیا بول دیا لے، اور مہمان کیا کہے گا؟ خوش ہوگا مہمان، لیکن شیطان نے بیان ہی بدل دیا، خوش ہو رہا کچھ ہوتا ہو دے رہا، جا کے کھا رہا دوسرے گھر بیٹھے، اور یہ کہاں کی انسانیت ہو گئی؟ اسلام نہیں ہے بھائی، اسلام نے دعوت رکھی ہے لڑکی پر، کس پر رکھی دعوت؟ لڑکے پر، لڑکی پر؟ ولیمہ کون کرے گا؟ لڑکی کرے گی، کمینہ کھا رہا جاتا وہاں ذلیل، مہر کس پر رکھا؟ لڑکے پر لڑکی پر؟ ارے پہلے اعتراف سے پیسے گاڑی بھی لے رہا ڈکیت، نان نفع کس کے ذمہ ہے؟ لڑکے کے لڑکی کے؟ لڑکے کے، پھر لڑکا لے چلے جائے گا اکیلا، سارا نام نفع لے کے جائے گا، جیسے میرے گھر جو ہے چارپائی بھی نہیں ہے، ڈبل بیٹھ دیتے ہیں، کرسی بھی نہیں بیٹھنے کی بھی نہیں، پنکھے بھی نہیں ہے، بھی لے کے جاؤں گا، پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کنگال بینک کا مریض لایا تیرے گھر، یہ ڈکیت سارا لوٹ کے لے جائے گا، یہ دینداری ہو رہی ہے، چلے جائیں گے یہ جنت میں ڈکیت، نبی نے یہی کہ غلط لایا بھائی، چلے جاؤ جنت پڑھ لو کام، اللہ نے زبردستی کوئی ہے نہیں جو چاہے کرتے رہو، لیکن ایک دن آئے گا میں پکڑ لوں گا، چھوڑنے کا نہیں ایک کو بھی، جواب دینا پڑے گا، یہ پیسے جو تو نے خرچ کرے کہاں سے آئے تھے؟ یہ ڈیکوریشن میں جو تو نے خرچ کرے یہ تو نے اڑائے پیسے، اب دن میں بھی تو نکاح ہو سکتا، رات میں کرا دوں، دن کے اجالے میں نہیں ہو سکتا، رات کو اس لیے تاکہ ڈیکوریشن ہو، میرا نام ہو، لوگ لونڈیے ناچیں اور پھر اور یہ اپنی نام و نمود کے لیے اللہ پوچھے گا پیسے اس لیے دیے تھے گا، نہیں حساب دینا پڑے گا اس کا۔ اللہ نے کہہ دیا جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ انسان نہیں، شیطان کے دوست ہیں، اس کے بھائی ہیں، شیطان کہاں جائے گا اور اس کے بھائی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کر رہے ہیں، اور لوگ فضول خرچی، اور پھر جو کاروبار کی مار پڑے نا وہ دیکھتا رہ جا، کیا ہو گیا؟ یہ ہوا کہ تو نے جو پیسے دیے تھے ان کی ناقدری کری، وہ مار پڑی تیرے پاس۔ مفتی صاحب عزت ماں ایک سوال کا جواب میں چاہتا ہوں، یہ شادی کے بعد میں جو کھانا بچتا ہے یہ آپ کے مدرسے میں جاتے ہیں لے گئے اور کے مدرسے میں بھی جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں لیتے ہو؟ نہیں ابھی کر لو، وہ آپ کو منع کرے گا پھر؟ جی آپ کو بھی منع کرنا چاہیے، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں غلط مال ہے، وہ ہمارے پاس رشتہ داری میں لے گیا کہ ہم نے کہا تھا اسے، ہماری کوئی طے تھی کیا؟ نہیں کچھ نہیں، تو پھر ہم نے کہا تھا اسے، آپ کو یہ خرچ برے لگ رہے ہیں،
खर्च नहीं, मैं खर्च बुरी नहीं कह रहा, रस्में बुरी कह रहा हूँ। हाँ, रस्में बुरी आप तो हैं। चाहे जितना खर्च करूँ, मैं अभी मैं बताऊँ तुम्हें, 3 दिन दे के जाते नहीं हैं। वो कोई ठीक आपको है। साफ ना बोले, बस मेरा नहीं, मदरसे में हमारी हमने ना तो उसे उससे कहा कि हमारे यहाँ खाना पहुँचा, ना हमारी कोई उससे रिश्तेदारी, ना हमारी रिश्तेदारी, ना हमने कहा उससे। रिश्तेदारी हो तो हैं? हमारे क्या मतलब गलत है? है। वो क्यों पहुँचा रहा? वो खुद भेज रहा है। हाँ। तो घर अगर हमारे घर कोई खाना भेज जाए तो खर्चा दे भाई। मदरसे को तो मालूम है कि ये फजूल का खर्च है। हमें क्या पता फजूल खर्च करना है। वलीमा का भी जाता है, वलीमा का नहीं जाता, वलीमा नहीं तो कर सुनो, दो। नहीं बात सुनो, हमें क्या पता फजूल खर्ची कर रहा। भाई बारात दिल्ली से आई, उसने तो खिलावा गई, 10 आदमी आ गए और 10 आदमियों के लिए बना दिया इसने 100 को। कौन मना कर रहा है उसे 100 को बनाने के लिए? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक मरतबा मौलाना याहया साहब पहुँचे, हजरत शेख ज़करिया के वाले, उन्होंने 70 तरह के खाने बनाए। 70 तरह के। किसी के एहसास में खाने बनाना ये फजूल खर्ची नहीं है, वो तो मोहब्बत है। हम मोहब्बत में खिला रहे, डकैत हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं उससे, 50 रुपए के खिला के 500 ले रहे हैं उससे। ये ऐंठ रहे, ये कोई खाना नहीं हो रहा है, ये डकैती हो रही, तिजारत हो रही है। हाँ, मोहब्बत से खिलाओ। हमारे यहाँ कितने मेहमान आ रहे हैं, आओ, किससे ले रहे हो पैसे? बहुत अल्लाह वसूल कर रहे हैं। किसी के पास ना आते इतने में हैं? शहर हसनपुर में किसी तुर्रम कितने ना लोग? रात दिन ऐसा भी नहीं को कोरबाई खिला रहे, जो है वो खिला दें, दाल है दाल खिला दें, शोरबे का पानी वही खिला दें, जो है खिला दें। और अगर मौका होता है तो हम अच्छे से अच्छा भी खिलाते हैं। ऐसे जगह अगर कोई ऐसा मेहमान आ गया तो भी 10 तरह के खाने बना देंगे। ये वो अलग चीज़ है। मैं जहाँ बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि रस्में जो हम कर रहे हैं, एक है मोहब्बत और एहसास के साथ खिलाना, और एक है रस्में। हम ऐंठ रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, अगले पैसे नहीं है, वो तो भीख मांग कर फिर रहा, बच्चे की शादी करनी, लड़की की शादी करनी, भाई मुझे दावत भी नहीं दे दियो, मुझे पैसे, मुझे अब जहेज भी देना, मेरे को कुछ नहीं है भाई, लड़की की शादी करनी। ये हो गया खाना, इसे कहेंगे? ये क्या होगा? मैं इसको कह रहा हूँ। वैसे तो भाई आप क्या मेहमान आ रहे हैं, आप 10 तरह का नहीं 20 तरह खिलाओ और बच गया खिलाओ गरीबों को, महल में बांट दो ना, बेचो मदरसे में। कौन कह रहा था मदरसे? तुम तो बांट दो, उसमें क्या ज़ाहिर होने से तो बेहतर है इधर उधर तकसीम कर दो। लेकिन ये दीनदारी नहीं है, नबी के तरीके से हटकर। और ये जो फजूल खर्ची है, जो आपने फजूल खर्ची की है और अपनी नाक के लिए दी है, किसी के घर आबाद करने के लिए नहीं की है। ये कुलकुलों में किसका घर आबाद होना भाई? ये झालरों में किसका घर आबाद होना? अपने मेहमान को खाना घर भी खिला सके, नहीं खिला सकता। अगला कह रहा तेरे घर बैठ के नहीं खाने का, तू जलील आदमी है, बल्कि मेरे लिए शादी हाल बुक करिए, वहाँ खाऊंगा खाना। अब पढ़ लो क्या करो इसका? फरमाइश करे हैं बहुत से, गए हाँ नहीं गजवाड़े का वो फला हाल बुक कर। इस तरह के वाक़यात हमें मालूम हैं। ये कहते हैं वो, सही बात क्या मतलब? हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह एक बड़े साहबी हैं, ग़ज़वे खंदक के मौके पर उन्होंने दावत कर दी। दावत तो की हुजूर की 3-4 की, हुजूर के साथ छोटा बच्ची थी। हुजूर ने कह दिया सबकी दावतों में चलो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, और सब बड़े गागे हो, लेकिन घर छोटा था, बस थोड़े थोड़े आते हो। 1500 लोगों ने उसी घर में खा लिया। अब 15 खा के जा रहे, 20 खा के जा रहे, 25 खा के जा रहे, हमारे 20 आ रहे, 20 आ रहे, 1500 ने खा लिया। वहाँ पर हाजिर मौजूद है। अगर हमारा घर छोटा भी है तो बोला आदमी हमारी इज्जत रखना चाहे और वो एक चाहता है कि इज्जत भी रह जा और वहीं खा लें, बस थोड़े थोड़े भेजता रहे, खाते रहो। लेकिन मकसद तो ये है ही नहीं, मकसद तो कुछ और है, नीयत तो कुछ और है, उसको कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा। हाँ, आदमी खावे खिलावे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया और वो कहने लगा अल्लाह के रसूल, हम वहाँ फला जगह रहते हैं, 10 ख़ानदान है हमारे, भूखे हैं बिल्कुल, ना कपड़ा है, अरे बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे बहन नहीं, मेरे दामाद हैं उस्मान गनी, वहाँ चले जाओ और मेरा नाम ले लीजिए। चुनांचे वो बहुत बंदा वहाँ गया। जब घर के दरवाजे पर पहुँचा तो अंदर से आवाज़ आ रही है
حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے کہ جو چراغ کی بتی تیز ہو گئی اس کا حساب کون دے گا؟ جب ہلکی بتی سے کام چل سکتا تھا تو تیز بتی کیوں کری؟ یہ ڈانٹ رہے ہیں اسے، اور وہ دیکھ کے واپس ہو گیا. بھائی یار اتنا بخیل آدمی جو ذرا سی لو تیز ہونے پر گھر والی کو ڈانٹ رہا، مجھے کیا دے دے گا؟ وہیں سے لوٹ گیا. حضور کی خدمت میں جا کر اللہ کے رسول کہاں بھیج دیا مجھے؟ اس پر بڑا بخیل آدمی، حضور ذرا سی بتی تیز ہو رہا ڈانٹ رہا گھر والی کو. حضور نے کہا کہ اللہ کے بندے وہ اس کا اپنا معاملہ تو جا کے تو کہے کنڈی کو کھٹکھٹا. چنانچہ اب آ گیا، انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت نے کہا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں تمہارے دروازے پر آؤں. یہ سنتے ہی حضرت عثمان نے ایک دم قالین لی، قالین لا کر باہر بچھا دی، تشریف رکھی. اندر گئے، بادام، پستے، منقع، کشمش، انگور، جو کچھ مجھے کھانا کر دیا، ستو اور دودھ، لیجیے آپ لیجیے، خوب کھلا کے سیر کر دیا. اس کے بعد پوچھا آپ کس مقصد سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ صورت حال ہے ہماری، کتنے لوگ ہیں؟ 10 خاندان ہیں. اچھا، اپنے خادم غلام سے کہا کہ 10 اونٹ جو ہے سامان کے ساتھ، اس میں کپڑا بھی ہو، ستو بھی ہو، گھی تیل بھی ہو، آٹا بھی ہو، کھجور اور کشمش بھی ہو، مرقہ بھی ہو، پورے سامان سے 10 ٹکٹ بنا کر لیا. اونٹ 10 اونٹ، انہوں نے 10 اونٹ آپ کھڑے کر دیے. اچھا ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ ہیں وہاں تمہارے آس پاس میں، کوئی اور لوگ قریبی رکھتے نہیں، وہاں تو ہم ہی لوگ رہتے ہیں، ہمارا خاندان ہے، 10 خاندان ہیں ہمارے. اگر ٹھیک ہے کبھی اور ضرورت ہو تو پھر بھی آ جانا. یہ کہہ کر بھیج دی. تو کہا اس نے کہا کہ میری سوئی بات نہیں آ رہی، ابھی میں آیا تھا تو آپ نے گھر والی بنا دی چراغ کی بتی تیز ہونے پر، اور آپ نے ابھی اتنا کچھ دے دیا. مجھے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یا تو یہ سخاوت یا وہ بخل. نے کہا کہ وہ بخل نہیں، یہ جو ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے. اس میں اگر ہم سے کہیں کوتاہی ہوگی اور فضول خرچی ہوگی، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ یہ کیوں کی فضول خرچی تم نے. اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. کیا نیت تھی تمہاری، کیوں کی تم نے؟ اس کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا ہمیں، اور جب تک جواب نہیں دیں گے قدم ہٹ نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے. یہی پریشانی پڑ جائے گی. اور یہ آپ حضرات کو جو ہم دے رہے ہیں، یہ مال دیا ہی اس لیے تاکہ غریبوں پر خرچ ہو، ضرورت مندوں پر خرچ ہو. اس کا حساب کتاب نہیں، اس کو تو ہمیں اجر ملے گا. ابھی پچھلے سال دسمبر ہی کے مہینے میں ایک صاحب مورشس صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بچے کا نکاح کیا یہاں، لڑکے کا، لڑکی ہاں کی. اور اس میں یہ ہوا کہ لڑکی والوں نے تو اپنے جو یہاں کا معمول ہے جنگل میں ٹینٹ لگا دیا اور ڈیکوریشن اور جنریٹر اور لائٹنگ اور یہ وہ خوب کیا. اب وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپن ماری ہو گیا 2 گھنٹے کے لیے اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیں. اب اس سے بھی کہہ رہے تو بھی بڑی بات صحیح کر، میں اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں، اتنا بڑے پاگل ہو. تو انہوں نے صاف کہی یہ بات کہ میں اتنا بڑا پاگل نہیں ہوں، یہ پیسے جو 2 گھنٹے کے لیے تم نے اڑا دیے، یہ پیسے کہیں مسجد میں نہیں دوں گا، کہیں مدرسے میں نہیں دوں گا جو میرے کام آ گیا. میں اتنا بڑا پاگل نہیں. اس نے نہیں کرا کچھ بھی، وہ تو اپنے 10-20 آدمیوں کو کھلا کے اور اپنے لڑکی لے گئے. یہ کیا ہو گیا ولیمہ؟ یہی ہے بھی بھائی دوستی محبت میں کھلانے کا نام ولیمہ ہے، تو لوٹنے کا نام ولیمہ تھوڑی ہے. ٹینٹ لگا کے لوٹ رہا بٹھا دیا آدمی، لکھا جا رہی کاپی میں، اور پیسے بیچارے کھایا اس نے 100 روپئے کا اور لے لیے 1000 روپئے اس سے. یہ دعوت ہے؟ تو عداوت ہے، دشمنی ہے. کہاں سے؟ یہ دین نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ جو آدمی پل پل شیطان کا انکار کر دے، طاغوت کا، رسموں کا، رواج کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے قدم بڑھاتا رہے، تو اس نے اللہ کا مضبوط دامن تھام لیا، مضبوط حلقہ پکڑ لیا. اور پھر اللہ جو ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایسے ایمان والوں کو اللہ ولی ہے، حامی ہے، ناصر ہے، دوست ہے، اور یہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لا رہا ہے. یہ بندے اندھیروں سے جنت کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے انکار کر دیا رسول اللہ. بہت مشکل ہے، سمجھ میں ہی آنا مشکل ہے مسئلہ، لیکن کریں کیا؟ ہو ہی رہا ہے سر. اور جب بھی کوئی موڑ آوے سارے کھڑے ہو جائیں، ارے بھائی چلو تم ادھر کو ہوا ہو دیکھیے میں سنبھالنے کا تو بھائی کہاں بھائی دین بھی تو ہے، تو دنیا بھی تو ہے، دنیا بھی تو ہے، دنیا بھی تو ہے. پر ٹھیک ہے اگر دنیا ہے تو دنیا ہی صحیح. پھر جنت چاہیے کیا؟ اگر جنت چاہیے تو ٹھوکر مارنی پڑے گی، نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا.
نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا. اگر جنت چاہیے، دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، دنیا ہے، اللہ کو زبردستی کرنا، رٹ بجانا، لا اکراہ فی الدین والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے انکار کر دیا، کفر اختیار کر لیا، اللہ کا انکار کر دیا، ان کے ولی طاغوت ہیں، رسم و رواج کے ٹھیکیدار ہیں، بیٹھ جانے لے کر کے چکر اور کرسیاں لے کر نکلنے نہیں دینے کے ہیں. یہ جتنے رسموں کے ٹھیکیدار ہیں یہ سب کے سب طاغوت ہیں، سب شیطان کے ٹھیکیدار ہیں سارے کے سارے. یہ کہاں لے کے مرے؟ اللہ کہہ رہا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور سے، دین کی سنت کی راہوں سے ہٹا کر کے اندھیروں میں دھکا دینے لے جاتے. اولئک اصحاب النار، پھر یہ اہل نار ہوں گے، آگ ان پر ایسی بھڑکے گی پتہ بھی نہیں چلنے کا کپڑے پہن رکھے یا آگے پہن رکھے انہوں نے، کہاں گئے ان کے کپڑے دیکھنے کا ہی. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بات تو بہت بڑی سی لگ رہی ہے، لیکن چاہے میں ہوں، میں یعنی یہ نہیں کہ بھائی آپ ہی کے لیے، یہ پہلے ہم لوگوں کے لیے بھی. اگر ہم گڑبڑ کریں گے تو اللہ کے کوئی رشتہ دار نہیں لگا ہے. کسی شاعر نے کہا رند جنت میں جا بھی چکے واحد محترم رہ گئے، یعنی وہ رند خرابات تھا، اس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے اپنی زندگی کے ڈگر درست کر کے وہ جنت میں چلا گیا اور یہ تقریر ہی کرتا رہ گیا. اس نے اللہ کی مانی ہی نہیں، اس نے فرمانبرداری کی ہی نہیں اللہ کی. یہ ہر موڑ پر رسمیں کرتا رہا، ہر موڑ پر جہیز لیتا رہا، ہر موڑ پر یہ احمد وسلم اڑاتا رہا. اس نے دیکھا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں کہ مولوی کی رشتہ داری ہو واقع نہیں. اللہ تو نبی کا اسوہ دیکھے گا، نبی کے اسوے پر اگر ایک ان پڑھ کلہڑ آدمی چل رہا ہے، چاہے وہ حاجی عبدالغفور یہ جو بیچارہ تیل بیچتا تھا، کوئی بڑا رئیس اور چودھری نہیں تھا، اور یا پھر وقت کا رئیس ہو عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف ہو، جو نبی کے طریقے پہ چلے گا وہ جائے گا جنت میں، اور نبی کے طریقے سے اگر ہٹ گیا تو کوئی بھی ہو اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، سوچ سمجھ کر چلو، تمہاری مرضی ہے، ادھر چلو یا ادھر چلو. گٹکا کھانے والوں کو اللہ منع نہیں کر رہا ہے، موبائل ہاتھ میں نیٹ میں گھس گیا، نیٹ میں اگر گھسے گا تو ایمان بچے گا، نماز میں نہیں لگے گا، کام پہ نہیں رہے گا، کام پہ بھی نہیں لگے گا، اس میں نیٹ میں گھس گیا. ہم دیکھ لو. اور تو بھائی کبیر کھا، کبیر کھانے والے کو ہوش آ جا، تمباکو کھانے والے کو ہوش آ جا، انجیکشن لگانے والے کو ہوش آ جا، کر لو اس کا علاج کیا کرو. کوئی زبردستی کسی میں نہیں ہو رہی ہے. اللہ کو قدرت ساری ہے، وہ چاہے تو زبردستی کر سکتا ہے، لڑ بجا سکتا ہے. ایک چیخ میں سارے ہو جائیں گے سب صادق پر. فرشتوں نے کہے گا کہ ایسی چیخ لگا دے کہ جتنے مسلمان ہیں سب کے کانوں والا نم بچہ، اور نہ اٹھیں تو دیکھ دنادن ایک ہی فرشتہ بجا لے گا سب کا، سارے بچے ملیں گے. لیکن زبردستی ہو رہی ہے. اللہ نے کہا مرضی سے تو کہہ لے، بس تو کہہ لے الصلاۃ خیر من النوم، یہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو اعلان کر دے، بتا دے، سب کو پتہ چل گیا نماز نیند سے بہتر ہے. اب کون اٹھ رہا؟ جاٹ اٹھ رہا، جاٹ گجر اٹھ رہا، جا کر دیکھ لو کنپور کی طرف کون ملے گا بھاگ کے دوڑتے ادھر. حجی نمازی ملے گی کیا؟ عبدالرحمان عبدالرحیم نہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا مسلمان، سب وہ گزرے. اور روزی کب تقسیم ہو رہی؟ صبح سویرے اذان سے پہلے تقسیم ہو رہی. اذان سے پہلے جاٹ اٹھے ہوئے ملیں گے، چوہان اٹھے ہوئے ملیں گے، جا کے دیکھ لو انہیں، وہ ملیں گے. اور اذان پہ تو وہ اپنے گھروں کی صفائی کر دیں، دودھ نکالنے چلے جا جاٹ نہیں. روزی کسے ملے گی برکت والی؟ کسے ملے گی؟ رب العالمین ہے، رب مسلمین ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ اسے مانے یا نہ مانے، لیکن جو اس کی مانے گا، جب اس نے کہہ دیا میں صبح صادق سے پہلے روزی لیتا ہوں، آسمان دنیا پر آ کر پکارتا ہوں، کوئی ہے روزی کا طالب روزی ہوں،
عزت کا تعلیم عزت دوں؟ کوئی ہے صحت کا تعلیم اسے صحت دوں؟ کوئی کاروبار میں برکت کا تعلیم اور ترقی کا تعلیم ہے تو آؤ، اچھے رشتوں کا تعلیم ہے تو آؤ، مانگو، اس وقت مانگو۔ آسمانی دنیا پر پکارنا ہے اور جو اٹھ گیا جس نے پکارا جس نے مانگا مل گیا اسے۔ اور ہم کس ٹائم اٹھ رہے ہیں؟ جا کے شہروں میں دیکھ لو، یونیورسٹی میں جا کے دیکھو، مسلم یونیورسٹی سے اللہ ماشاء اللہ جو دیندار لڑکے ہیں وہ تو اٹھ جاتے ہیں، ورنہ سناٹا ملے گا۔ اور 10 بجے اٹھ کے کہہ رہا ہوں اللہ برکت والی روزی دے دیں، ملے گی برکت والی روزی؟ اب تو ملے گی جو گدھے گھوڑوں کو ملے، کتوں کو بھی ملے نہیں ملے، وہ تو سب کو دے گا روزی، سب کا دے گا۔ برکت والی روزی تو جب تقسیم ہوگی، جب جاٹ اٹھ گئے تھے، جب گجر اور چوہان اٹھ گئے تھے، جب ہو رہی تھی تقسیم تو کہاں تھا؟ میں تو سو رہا تھا، پھر رات کو جا کر بھی میں دیکھتا رہا، نیٹ میں گھستا تھا، رات بھر نیٹ دیکھتا رہا، گھر میں فنکشن تھا وہ تو دیکھتا رہا میں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا، رات کو دیر تک جاگ رہے ہیں اور پھر صبح دیر سو رہے ہیں۔ پھر آپ حضرات مسجد میں ہیں، دیندار لوگ ہیں، آپ حضرات جو ہیں اکثر ماحول دیکھ لو باہر نکل کے کیا صورتحال ہے۔ بچے کتنے بجے تک جاگ رہے ہیں؟ سڑکوں بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، 1 بجے تک، 2 بجے تک، اور بہت سے تو فخر کریں اس بات میں 3 بجے سویا۔ اور مسلم یونیورسٹی میں جا کر دیکھو لڑکے 3 بجے اسٹیشن پر آئے چائے پینے، اسٹیشن میں چائے پی کر پھر جا کر سوئے۔ اب وہ روزی تقسیم ہونے کا ٹائم تھا، اب جا کے سو جا کر کے، اس وقت تیل تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت سب اس وقت سو جا کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ حالات اس طرح کے ہیں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنیں گے، آقا سے سچی محبت کریں گے، ہم رسموں کے خلاف آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے جہاں تک ہم سے ہو سکتی ہو۔ اگر پورا نہیں کر سکتے کچھ تو کریں گے، کہیں تو کریں گے، لیکن اگر ہم کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ جتنا ہم سیدھی راہ چلیں گے اتنا ہی ہم جنت کی طرف چلیں گے، اور جتنا بھٹکیں گے اتنا ہی ہم بھٹک جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لکیر کھینچی سیدھی، اور کچھ لکیریں ادھر کر دیں، اور پھر آپ نے فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے نا ایک دم، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جنت میں جانا، فاتبعوہ، اسی راستے پہ سیدھے سیدھے چلتے رہنا۔ اور یہ جو ادھر ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہیں، ولا تتبعوا السبل، ان راستوں میں مت چلنا ورنہ گمراہ ہو کر جہنم میں پھر جاؤ۔ اب جب آدمی سیدھی راہ چلے گا تو جنت میں جائے، اور اگر غلط چل گیا، نماز پڑھ رہا ہے، گشت کر رہا ہے، تسبیحات تلاوت کر رہا ہے، لیکن شادی کا موقع میں کر دیا بفے سسٹم۔ بفے سسٹم کا مطلب ہے کہ جتنے مہمان آ رہے ہیں سارے کھڑے ہو کے کھاؤ، سب کے ہاتھ میں پلیٹ دے دی۔ اب بھائی ان کا کھانا، وہ تو گھاس کھاویں، چارہ کھاویں، بیچارے دانے دھل کے کھاویں، انہوں تو روٹی نہیں توڑ دی، ہڈی نے سے نمٹنا نہیں انہیں، ان کا کھانا تو بیچاروں کا وہ ہے ساگ سبزی کا، وہ تو اپنے ادھر پوری توڑی انہوں نے، یا اپنے لیا سبزی سبزی لے کر کھا لی، انہوں نے کیا توڑنا پڑا بھی، آج وہ ویسے ہی پھوٹ جاؤ۔ ہم مسلمان کے ہاتھ میں پلیٹ تھما دی، اب کہنا نکالے، وہ موٹی توڑ کے کھا جاؤ گے، ہڈی توڑ کے کھا جاؤ گے، پہلے قورمہ کھا لے، نہاری کھا لے، بھائی نلی کہاں توڑے گا لے جانا، اب ایک ہاتھ سے نلی توڑے کھاوے روٹی توڑے، کیا کرے اس بیچاری کی جان ہے مصیبت، لیکن ہے بے سسٹم، فخر محسوس کر رہا، سب کا بنا دیا میں نے جانور، سب کا جانور بنا دیا۔ ایسا نہیں جن سے پیسے لے رہا، ان کے لیے کرسی بچھا دیتا، میل رکھتے یا زمین پہ بچھا کھا لیتے بیچارے، کپڑا وپڑا نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو جہاں تک یہ دین پہ چل رہا ہے تو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اور اگر بفے سسٹم کا کھانا کھلا کر کے توبہ کا موقع نہیں ملا، مر گیا، کہاں جا گئے؟ سیدھا جنت میں جا گئے۔ تو نبی کے طریقے سے بغاوت کرتا آ رہا ہوں، تو نبی کے طریقے سے بغاوت کرتا آ رہا ہوں، اس لیے کہا پل پل طاغوت سے بغاوت کرنی پڑے گی، رسم و رواج سے پل پل بغاوت کرنی پڑے گی، پل پل بغاوت کرنی پڑے گی، اللہ پر ایمان تازہ کرنا پڑے گا، تب ملے گی جنت۔ اللہ سب جانتا ہے، سب سن رہا ہے، ایسا نہیں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ باوڑا نہیں ہے، اس سے کبھی نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ،
میرا رب نہ کبھی چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، بھولتا ہے نہ چوکتا ہے، اس کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے اور پوری بیداری کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے، حی و قیوم ہے وہ، ایک پل ایک ذرہ اس کی قدرت سے اور اس کی علم سے باہر نہیں ہے، پتہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ پل پل اپنے ایمان کا اعلان کرنا پڑے گا، طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، تب وہ تمہیں سیدھی جنت میں لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بس سیدھے چلتے رہو، ادھر ادھر بھٹک گئے، خدا نہ خواستہ تم ادھر ہٹے تھے تو میں سوچے جا کے توبہ کر لوں گا، موقع لگا لیا اور ٹائم آگے تو کہاں جاؤ گے بھائی؟ زندگی اور مسجد میں اگلے سب پر رہے اور پتہ چلا موت کے ٹائم پہ ادھر گزارا، بفے سسٹم کا کھانا کھلا کر ہمیں ادھر گزارا اور توبہ کا موقع بھی لگا۔ اس لیے زندگی خطرناک موڑ پر ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ آج زمانہ جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ ایک بات سنا کر کے بات لمبی ہو گئی، ایک کبھی کبھی سناتا ہوں واقعہ۔ ایک موتی لال ایک بندہ ہے، مسلمان ہے، لیکن پرانا نام اس کا موتی لال تھا، وہی نام اس نے رہنے دیا۔ ایک ہسپتال کا وہ ڈائریکٹر ہے، ہسپتال بھی دیکھنے میں ایسے جیسے سعودی عرب کا ہسپتال ہو، اب تو خیر وہ سب کے وہی اللہ میں لگوا دیے وہ ماسک، اور نہیں تو وہاں وہ جو ہے وہ پہلے ہی لڑکیاں وہ اسکارف لگا کے رکھتی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں وغیرہ، وہ اس طرح کا اس میں نظام ہے۔ تو وہ موتی لال کو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آج غیر مسلم اسلام کی پوری دنیا اسلام کی طرف دیکھ رہی ہے اور کوئی نظام کسی کے پاس نہیں ہے علاوہ اسلام کے، بھائی ہمارے پاس ہی تو نظام زندگی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور اسلام میں داخل ہونے سے اگر قوموں کو روک رکھا ہے تو مسلمانوں کو روک رکھا ہے، ورنہ کوئی روکنے والا نہیں، یہ خود روک کیوں؟ یہ کہ اگر کوئی مر گیا تو اسے دے دیں گے میراث، بہن کو میراث دے رہے بھائی، سارے بھائی اکٹھے بیٹھ کر وہ کر جائے، کیوں بھائی؟ اللہ نے اس میں حق نہیں رکھا، اس کا یہ حرام کی تھی کیا؟ کیوں نہیں دیا بہن کو تم نے بھائی؟ حرام کی تھی۔ اللہ پوچھ رہے تو اور بہن بھی معافی کرنے کی یہاں پڑی کہہ دو، نہیں بھیا تو ہی لے لے، لیکن اس کے دل سے پوچھو، اس لیے کہہ دے کہ کہیں ایسا ہو بھیا مجھے میرا گھر بھی نہ دیکھنے دے، میں کم سے کم بھتیجے مجھے بلا تو لیں گے ہی، حالانکہ وہ سمجھ رہی ہے کٹ گئے تھے، میرے باپ کا مال سارا لے کے بیٹھ گئے، جبکہ شریعت نے اس میں رکھا ہے۔ تو کون مٹا رہا ہے اسلام کو؟ چرن سے مٹا رہا ہے اسلام کو، امر سے مٹا رہا ہے اسلام کو، کون مٹا رہا؟ انہوں نے کہا کہ اسلام میں آنے سے رکاوٹ مسلمان بنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سوچیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کو درست کریں، جو بھی کاروبار کریں ہم یہ سوچ کر کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور اکیلے نہیں ہیں، زمانہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سچ بولیں گے اس سچائی کا اثر پوری دنیا میں پہنچے گا۔ ایسا نہیں کہ نیکی اگر کسی نے چھپ کر کری، حضور نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی نے چھپ کر گناہ کیا ہے اس کا اثر پہنچے گا پوری دنیا میں، اور اگر چھپ کر نیکی کی ہے وہ چھپے گی نہیں، وہ بھی ظاہر ہوگی، وہ بھی ظاہر ہو کر رہے گی۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی اچھا رشتہ گھر میں آ جائے اور اس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو لڑکے کے، تو منع مت کرنا، رشتہ کر دینا، اور اگر تم نے اچھے اخلاق کے لڑکے کو ٹھکرا لیا تو پوری دنیا میں فساد مچ جائے گا۔ یہ آقا نے کہا کیوں؟ کیا مطلب؟ ایک ہی لڑکی کا رشتہ ٹھکرایا ہے لڑکے کا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا پوری دنیا میں فساد مچ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے وقت پر ایک قدم نہیں اٹھایا ہے تو اس کا وبال بھی پوری دنیا میں پڑے گا، اس کا تمہاری طرف سے پوری دنیا میں پڑ گیا بھائی، قیامت جو مر گیا اس کے تو پوری دنیا میں قیامت آ گئی، یا کہہ لیجیے قیامت آ گئی اس کی، جو مر گیا تو ساری دنیا میں قیامت آ گئی، وہ تو ساری دنیا سے چلا گیا، وہ ساری دنیا۔ اس لیے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہو پل پل، تم یہ نہ سوچو کہ اگر چھپ کر نیکی کی کسی کو پتہ نہیں ظاہر ہوگی، چھپ کر گناہ کیا تو وہ بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے ہم اگر دکان پہ ہیں تو تجارت، ہماری تجارت ایسی ہو یہ سوچیں کہ دوسرے دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر دوسروں کو پڑے گا، اور اگر ہم نے غلط کیا تو اس کا وبال ہی دوسروں کو پڑے گا۔ یہاں جو آئے ہیں، جہاں جو اسلام پھیلا ہندوستان میں، تبلیغی جماعتیں نہیں آئی ہیں، تاجر آئے ہیں، انہوں نے تجارت ہی اس انداز سے کی ہے تو لوگ دیکھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔
پوری تفصیلات موجود ہیں مالابار کے علاقے کے دیکھو. اور یا پھر خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ صابر کلیری، فرید بن دن شگر یا قابلین اہل اللہ، یہ بیٹھ گئے جا کر کے ہندوؤں کے علاقوں میں اور وہاں انسانیت کو سینے سے لگا لیا، دلتوں کو، کمزوروں کو، پچھڑوں کو سینے سے لگا لیا. انہوں نے دیکھا کہ بھلے مانس تو یہ ہیں، بھلے مانس تو یہ ہیں، ورنہ ہمیں تو ہماری ہوا سے ہی بچے لوگ، ہمیں تو بچنے بھی نہیں دیتے. پورا پچھم اتر دکھن بتا رکھتے کہ ان کی گندی ہوا سے ہمارا دھرم نشٹ ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ تو کیا کھاؤں گے. اور یہ تو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا ہے. ان کی یہاں بڑی انسانیت ہے، بڑی شرافت ہے، بڑا اکرام ہے. اس سے پھیلا اسلام، اسی کی ضرورت ہے اس وقت. ہماری انسانیت شرافت ایسی ہو کہ ہم گرے پڑے کو ہر ایک کو سینے سے لگا لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو سینے سے لگایا. غلام تو آج کے دلت سے بھی غیر ہوتے تھے، غلام بکتے تھے، دلت بکتے تو نہیں، یا بھی کہیں وہ ان سے بھی کہیں گزرے لوگ تھے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اتنا ظلم اور آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. نبی کے زمانے میں سمیہ نے کلمہ پڑھ دیا، ابو جہل نے بھرے پورے روشن دن کے اندر مجمع موجود ہے، ایک اونٹ سے سمیہ کی ٹانگ والی، ایک ٹانگ ایک دوسرے سے، ایک ادھر والی ایک ادھر، اور بیچ سے دو ٹکڑے کر دیے. کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. یہ اس ظلم کی انتہا تھی. لیکن میرے دوستو، مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برداشت کیا، اور پھر وہی لوگ آگے چل کے مسلمان ہوئے. حضور نے کمزوروں کو سینے لگایا. بتلا رہا تھا کہ سمیہ غلام تھی، ایسے کہ اس کے خون کا کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے، لیکن آقا کی غلام تھی، وہ باندھی تھی، کلمہ پڑھ چکی تھی، سیدھی جنت میں گئی. حضور نے پھر کہا اصبر یا آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، یہ دنیا آ رہی ہے، سب جنت میں جمع ہونے والے ہیں، اس کی فکر نہ کرو، سب جنت میں جمع ہونے والے ہیں. اگر ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دور کو سوچیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. ہم اپنی داخلی ذمہ داری بھی سمجھیں اور خارجی ذمہ داری بھی سمجھیں. جہاں کہیں بھی رہیں پیارے آقا کے سچے غلام بن کر رہیں، آقا کے اسوہ حسنہ کو سینے سے لگائیں تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لیں. اس کے لیے میرے دوستو بہت آسان سا نسخہ ہے. دو نسخے ہیں. ایک تو اللہ والوں کی صحبت. جب آدمی صحبت اختیار کرتا ہے تبھی دین سمجھ میں آتا ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتا ہے. دین کا رنگ ہی صحبت سے چڑھتا ہے، ورنہ نہیں چڑھتا دین کا رنگ. دوسرا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ. جب کثرت سے ذکر کرتا ہے تو دل صاف ہوتے ہیں. جب دل صاف ہوتے ہیں، دلوں سے کینہ، بغض، حسد، عداوتیں دھلتی ہیں تو پھر دلوں میں انوارات آتے ہیں، دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے، معرفت آتی ہے، اور پھر ایک سکون کی دولت اور مٹھاس ملتی ہے، پھر جینے کا مزہ آ جاتا ہے. کسی نے کہا کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنا، کثرت سے ذکر کرنا. تو جب ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو دل آہستہ آہستہ دھلتے ہیں، اور جب دل صاف ہوتے ہیں پھر دلوں میں اللہ کی محبت اور نبی کی محبت آتی ہے. اور جب کسی کی محبت آ جائے تو اس کی فرما برداری آسان ہو جاتی ہے اور نافرمانی مشکل ہو جاتی ہے. فرما برداری بہت آسان. آج جو ہم نبی کے طریقے پر نہیں چل پا رہے، اس کی ساری وجہ ہے کہ دل گندے ہیں، دل میلے ہیں، دلوں پر اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے. اس لیے ہم کچھ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کریں اور اپنی محبت سے آباد کر دیں. ہم پہلے ہم توبہ کے کلمات کہہ لیں، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا. یا اللہ
قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، عہد کیا ہم نے عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں اور گے، اگر اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے، ہم آپ کو منا لیں گے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول توبہ فرما، پر ہمیں توبہ پر استقامت جماؤ عطا فرما، اور جماؤ عطا فرما، بیعت کی ہم نے بیعت کی ہم نے بزرگوں کے واسطے سے، بزرگوں کے واسطے سے، اللہ کے پیارے رسول اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر، مبارک ہاتھوں یا پر، اللہ یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما، ہماری بیعت قبول یا فرما، اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ یہ جو بیعت کے الفاظ میں نے کہلوا دیے اسے میری مرید کہہ رہی ہے، اچھا یہ ہے نسبت کا جڑ جانا، جیسے کسی لڑکے کی یا لڑکی کی نسبت جڑ گئی کسی خاندان میں تو نسبت تو ایک سے جڑی، لیکن پورا خاندان محبت کرے نہیں کرے، پورا کام کرتا ہے، ایسے ہی یہ نسبت ہے، یہ جب جڑ جاتی ہے تو جتنے اولیاء اللہ ہیں انہوں نے جو دعائیں کی ان ساری دعاؤں میں ہمارا حصہ ہو گئے، ان پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیضان ہو رہا ہے وہ رحمت کا فیضان اللہ تعالیٰ ہم پر بھی کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ تو فرسٹ ایڈ ہے، کسی کو مناسبت ہے کوئی بات نہیں رکھتے، نسبت کوئی ورزش تو ہے نہیں مناسبت ہے کسی اور سے مناسبت وہاں چلا جائے جہاں بھی مناسبت ہوتی ہو، اور نہیں بھی مناسبت ہے تو کوئی زبردستی اس میں ہے، لیکن یہ فرسٹ ایڈ ہے، نسبت جڑ جانے سے اگر آدمی اس کی قدر کرتا ہے تو پھر اللہ والوں کی دعاؤں میں اس کا اہل العلم کو اس کا حصہ مقدر ہو جاتا ہے، جو کسی نے کہا میں ڈوبنے لگتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی مجھے دعائیں دیتا ہے، یہ وہ نسبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ دعوت کا مسئلہ ایسا ہے کہ مدرسے والے دعوت تو وصول کرتے ہیں، کتنی دعوتیں ہم منع کر دیتے ہیں، اور لیکن بے نیازی کے ساتھ وصول کرتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کر لیتے ہیں، نہیں تو نہیں سمجھتے، آپ وہاں چلے جاؤ اس میں مولانا عبدالمومن صاحب کے اندر کھلا کے دیکھیے 10 باتیں پوچھیں گے تب جا کے وصول کریں گے، اس طریقے سے اب ہمارا اصول ہے، اور وہ تھا ادھر تو نہیں ہے لیکن ادھر تھا، وہ سارے نواب تھے وہاں جا کے وہاں پتہ کر لینا، اصول یہ تھا کہ کھانا سب سے پہلے آپ طلباء کو کھلائیں گے، اور اگر طلباء موجود ہیں اور مجلس اٹھ رہی ہے تو آپ طلباء کو یہ نہیں کہیں گے ابھی ٹھہر جاؤ، بلکہ یہ طلباء پہلے کھاؤ، یہ ان سے طے ہوتی تھی بات۔ ایک مرتبہ ایک بڑے نواب صاحب کے یہاں دعوت کھانا تھا، میں نے کہا پہلے یہ کھاؤں گے، کیوں مجھے پتا تھا یہ کیا رویہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھ لو ہو گئی دعوت، اب وہاں کھانا شروع ہو گیا، میں نے بچے کو بھیجا دیکھنے کے لیے، پتہ چلا کھانا شروع ہو گیا، میں نے کہا اچھا رہنے دو کیا ہے وہاں، یہ وہ مرغا ہے، اب 20-25 سال ہو گئے، 25-30 سال، اور مرغا بڑی چیز ہو گئی تھی، میں نے کہا جاؤ 6 کلو مرغا لاؤ اور اس کی 3 کلو کی بریانی بناؤ، 3 کلو قورمہ بناؤ، تھوڑا ٹائم تو لگا لیکن جو وہاں تھا وہی کھلا دیا، اب وہ بھاگ کے بھیجے کھانے یہاں بھیج دیں، میں نے کہا اٹھا کے نالی میں پھینک دوں، یعنی بالکل ظاہر بات ہے ابو کو یہ ساری باتیں وہ لگتی، یہاں بھی یہی صورتحال ہے، ابھی پچھلے ہفتے ایک صاحب نے دعوت کری کہ نہیں اسے کھانا شروع ہوگا، میں نے کہا ٹھیک ہے عزت کے ساتھ کھلاؤ گے صحیح ہے، اب میں نے بھی دیکھا میرے کو نے دیکھا یہ کھانا شروع ہو گیا ہے، اور کھانا شروع ہو گیا، میں نے کہا بالکل نہیں اب کوئی جانا وہاں، اور وہیں کھلایا مدرسے میں، وہ لوگ یہیں کے ہیں ادھر ہی کے محلے گئے ہیں نظریہ وزریہ کی طرف، لیکن ہم لے تو لیتے ہیں لیکن لیتے بے نیازی کے ساتھ ہیں، مناسب سمجھتے ہیں لیتے ہیں، بعض مرتبہ ہم واپس بھی کر دیں، ایسا بہت ہوتا ہے، تو چکر میں بھی پڑتے زیادہ، اس لیے یہ نہ سوچیں کہ مدرسے والے لالچ میں بیٹھے منہ کھولے ہوئے، اور دوسری بات یہ اگر ہم لے بھی لیا تو نہ تو ہمیں تمہاری رسموں سے کوئی مطلب، نہ ہماری کوئی رشتہ داری تمہاری، نہ ہمیں کوئی طے تھا، یہ بھی سوچ لیا بھائی چلو ضائع ہونے سے بہتر ہے، اور بس کئی مرتبہ پوچھ پاچھ کے تب وصول کریں، ورنہ تو میں بانٹ کے محلے میں جا ہم نہیں چکر اپنی دال روٹی کھائیں گے، ان کو چکر پڑے، بارہا یہ ہوتا ہے، بالکل لالچ کو تو بالکل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ سوچنا کہ مدرسے والے بیٹھے اور رسمیں کرا رہے ہیں، ہم نہیں کرا رہے رسمیں، نہ ہمارا رسم کو مطلب ہے، جو کر رہا خود کر رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو معاف کرے۔ اب یہ جو تم نے توبہ کے کلمات کہے ہیں چند باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو زندگی میں بہت آسانی سے تبدیلی آ جائے گی۔ پہلے تو اس کام کی کوشش کریں کہ ہر کام سنت کے مطابق
جیسے لباس پہنیں تو پہلے سیدھی آستین میں پہن لیں، سیدھی ٹانگ میں پہن لیں، جوتا سیدھے اور موزر سیدھے میں پہن لیں، اتاریں تو الٹے سے اتاریں، سنت ادا ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوں سلام کر کے مسکراتے ہوئے سیدھے پیر سے داخل ہوں، سنت ادا ہو گئی۔ نکلیں تو بھائی پیر سے نکلیں، رات کو لیٹیں تو دانی کروٹ لیٹ جائیں، بعد میں کوئی بھی کروٹ ہو۔ پانی پینا ہو تو سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں دیکھ کے بیٹھ کر سر ڈھا کے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھو کے پانی پی لیں، سنت ادا ہو گئی۔ اور اگر کھانا بھی کھانا ہو ہاتھ دھو کے دسترخوان بچھا کے بسم اللہ بچھا کے پڑھ کے اپنے سامنے شروع کر دیں۔ تو جتنا سنت پہ ہم چلیں گے زندگی میں نورانیت آئے گی، زندگی پاکیزہ بنے گی اور محبوبیت آئے گی، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ دوسرا ہے صبح شام کی تسبیح، پہلے استغفار درود شریف ایک ایک تسبیح پڑھنے۔ استغفار سے دل بھی صاف ہوتے ہیں، گناہ دھلتے ہیں، اللہ روزی میں بھی برکت دیتا ہے، جو اللہ نے کہا تم استغفار کرو یمددکم باموال، تمہاری مال سے مدد کریں گے۔ اللہ اولاد بھی دیتا ہے استغفار کی برکت سے، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تازگی و تازگی اور خوشحالی بھی دیتا ہے، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، استغفار کی برکت سے۔ تو وہ ہمارے لیے بھی نفع بخش ہے کہ گناہ بھی دھل رہے ہیں، اللہ بھی راضی ہو رہا، راہیں بھی کھل رہی اور اللہ کی مدد بھی آ رہی۔ تو استغفار اور درود شریف النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں تو اللہ 10 مرتبہ بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرہ، اگر ایک مرتبہ کوئی درود بھیجتا اللہ اس پر 10 مرتبہ بھیج دے رہا ہے، کس کا فائدہ ہوا بھائی؟ پھر 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں دیتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، 40 انعامات ایک درود کو ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اللہ سے وہ سفارش قبول ہوگی، جنت ملے گی۔ اور صبح شام ایک ایک تسبیح استغفار درود شریف کی، قرآن کریم کی تلاوت سورہ یاسین پڑھ لیں، تھوڑا قرآن پڑھ لیں، جو مناظرہ پڑھے ہوئے ہیں آدھا پاؤں ایک پارہ پڑھ لیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں جو صورت یاد ہے وہی پڑھ کر بخش لیں، مثال سماعت کر دیں۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس طرح سنتا ہے جیسے کوئی اپنی بانی کا گانا سنتا ہو، یعنی گانوں کا رشیا بھی اتنی توجہ سے سنتا جتنا اللہ توجہ سنتا ہے، گویا کہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور رشتے اس کے منہ کے بہت سے رہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت روزانہ پابندی سے کریں کسی ٹائم بھی۔ اور ایک ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنا، دل یہاں پر بائیں جانب، یہ سوچ کر بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سما رہی ہے، یہ خالی سوچ نہیں ہے بلکہ سچائی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا فیضان ہر وقت ہے نہیں ہے۔ ہر وقت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، ہر پل ہر آن ہر گھڑی اتنی نعمتیں رحمتیں اس کی ہیں، اگر گننا چاہیں نہیں گن سکتے ہیں۔ تو یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کو صاف کر رہی ہے، دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کر رہا نہیں اللہ اللہ، یہ خالی سوچ نہیں ہے، سچائی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی نہیں، ہمارا دل بھی تو ہے کچھ، وہ بھی ذکر کر رہا ہے لیکن ہم سنتے نہیں، اس لیے احساس نہیں ہوتا۔ اگر صبح شام بیٹھیں گے شروع میں تو وسوسے آویں گے، شیطان بیٹھنا بھاری کر دے گا، لیکن اگر ہم بیٹھ گئے روزانہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ جم کر بیٹھے رہے، تھوڑے دنوں میں محسوس ہوگا کہ دل کے اندر عجیب سی مٹھاس ہے، عجیب سا سکون ہے، عجیب سی راحت ہے، دل کے اندر خود ہی محسوس ہوگا یہ چیز۔ تو اور ایک کام یہ یعنی صبح شام اللہ کی یاد میں بیٹھنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں اور ہندی میں یوگا کہتے ہیں۔ ہم اتنا یوگا نہیں کر سکتے جتنا یوگی کریں۔ مودی بھیا جو ہیں پیچھے کسی انٹرویو لیا تھا، اس نے بتایا تھا 8 گھنٹے یوگ کرتا ہوں، اب کسی نے اس کا انٹرویو لیا اس نے کہا 4 گھنٹے، کیونکہ حکومت کے کام زیادہ رہتے ہیں اس لیے 4 گھنٹے ہم پڑھ لیں گے۔ یوگ مراقبہ اللہ کی یاد میں بیٹھنا، وہ پتہ نہیں کس یاد میں بیٹھنا، ہو سکتا ہے ہنومان کی یاد میں بیٹھتے ہو، کیوں اس لیے کہ جب وہ گئے ایودھیا وزیر اعظم تو وہاں ہنومان کی تصویر تھی، ہنومان کی تو بیچارے کون بھلے مانس ہوں گے کیوں، اور اس کے سامنے سیدھے جا کے بیٹھ گئے، آیا تھا نہیں اس میں فوٹو میں، ہو سکتا ہے اسی کا یوگ کرتے ہیں، اسی کا دھیان کرتے ہو بیچارے،
بہرحال ہمیں تو اللہ نے خدا دھیان گیان دیا ہے، ہم اس کی یاد میں بیٹھتے ہیں، تو اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھلے اللہ نے خود کہا اس کو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی نعمت ہے۔ ضرور چلتے پھرتے بھی دھیان رکھنا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خالی دھیان ہے، سچائی ہے، ہر وقت وہ ساتھ ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ چند کام کریں گے زندگی میں بہت آسانی سے انقلاب آ جائے گا اور زندگی نورانی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اپنی رضا نصیب فرمائیں، پیارے آقا کی سچی غلامی، سچا اتباع، سچی پیروی عطا فرمائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔